آج ہے سال 2025، لیکن سوچے اگر ہم اچانک 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں دنیا کیسی ملے گی، جہاں نہ موبائل ہوگا، نہ انٹرنیٹ، نہ گاڑیاں، نہ تو ہوائی جہاز، نہ بجلی، نہ ہاسپٹل، نہ اسکول۔ دنیا سادہ ہوگی لیکن زندگی سخت اور آہستہ ہوگی۔ آج کی دنیا میں ہم ایک کلک سے دنیا گھوم لیتے ہیں، لیکن اس وقت ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا بھی ایک مشکل کام تھا۔ تو آئیے آج میں آپ کو لے چلتا ہوں 1025 میں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سال 1025 میں بھی دنیا 7 ہی بڑے اعظموں پر مشتمل تھی۔ امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا جیسے کانٹیننٹ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کے لوگ پوری دنیا کے بارے میں واقف نہیں تھے۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کو ہی ساری دنیا سمجھا جاتا تھا اور زیادہ تر میپ صرف اندازے پر بنے ہوتے تھے۔ عام انسانوں کا علم اور سائنس بہت محدود تھی۔ اس وقت کے انسان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ زمین گول ہے یا فلیٹ۔ اور جیسا کہ آپ نے جانا کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے کانٹیننٹ یورپ اور ایشیا کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھے، یعنی امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ ابھی الگ دنیایں تھی۔ چین، ہندوستان، مڈل ایسٹ، یورپ اور افریقہ یہ وہ ریجن تھے جہاں آبادی زیادہ تھی اور بڑی بڑی تہذیبیں تھیں۔ اس وقت اسلامی دنیا اپنے عروج پر تھی۔ بغداد علم کا سینٹر تھا۔ قرطبہ یعنی کورٹبہ یورپ کا سب سے زیادہ ترقی والا شہر تھا۔ مسلمان سائنسدان ایسٹرونومی، میڈیکل سائنس اور میتھ میں نئی نئی ایجادات کر رہے تھے۔ خلافت عباسیہ ابھی تک قائم تھی۔ مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے شہر تھے جیسے بغداد، دمشق، قاہرہ، قرطبہ، سمرقند۔ یہ سب دنیا کے ماڈرن ترین شہر سمجھے جاتے تھے۔ مسلمان صرف جنگجو نہیں بلکہ بلڈر، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، ٹیچر اور فلسفر تھے۔ ان کے مدارس، یونیورسٹیاں اور لائبریریاں دنیا میں سب سے بڑی تھی۔ یورپ اس وقت مکمل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور کو یورپ میں ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ جہالت، گندگی، بیماری اور جنگیں عام تھی۔ چرچ سب کچھ کنٹرول کرتا تھا۔ علم پر پابندی تھی۔ سائنس کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ اور پادری مل کر عوام کو غلام بنائے رکھتے تھے۔ کسانوں کو جانوروں سے بھی کم سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کی زیادہ تر پبلک غربت میں تھی، جبکہ دوسری طرف اسلامی دنیا علم اور روشنی میں تھا۔ اس دور میں ڈیموکریسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ دنیا بھر میں بادشاہتیں تھیں۔ ایک شخص سب پر حکومت کرتا تھا، وہی قانون بناتا تھا، وہی انصاف دیتا تھا اور وہی سزا بھی۔ سلطنتیں بڑی تھی لیکن لوگوں کی زندگیاں مشکل تھی۔ عام آدمی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بادشاہوں کے محل سونے چاندی سے بنے ہوتے تھے۔ لوگ غربت اور بھوک سے تڑپتے تھے۔ 1000 سال پہلے کوئی بجلی نہیں تھی۔ رات کو لیمپ جلائے جاتے تھے، نہ پنکھا نہ اے سی۔ گرمی میں انسان پسینے سے بڑا ہوتا تھا اور سردی میں لکڑی جلا کر آگ کے سامنے گرم ہوتا تھا۔ پانی کنویں سے نکالا جاتا تھا، کھانا آگ پر پکایا جاتا تھا۔ لوگ خود اپنے کپڑے سیتے تھے اور زیادہ تر چیزیں ہاتھ سے بنتی تھی۔ گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تر جگہوں پر لوگ کھلے گراؤنڈ میں جاتے تھے۔ اس وقت لوگ زیادہ تر کسان تھے، زمین پر کھیتی باڑی کرتے، تب جا کر کچھ کھانے کو ملتا۔ کوئی فیکٹری نہیں تھی، زیادہ تر کام ہاتھ سے ہوتا تھا۔ لوہار، نائی، درزی، جولاہا یعنی کپڑے بننے والا، یہ سب عام آدمی کے لیے اہم کام تھے۔ مارکیٹوں میں سامان گھوڑے یا اونٹ پر آتا تھا۔ بارٹر سسٹم بھی چلتا تھا، یعنی چیز کے بدلے چیز، یعنی بغیر پیسوں کی خرید و فروخت۔ اس وقت فیملی بہت بڑی ہوتی تھی۔ دادا، دادی، نانا، نانی سب ایک ہی گھر یا قبیلوں میں رہتے تھے۔ بچوں کو برکت سمجھا جاتا تھا اور لوگ خوشی خوشی 10 بچوں کے ساتھ جیتے تھے۔ عورتیں گھروں میں کام کرتی تھی اور مرد باہر کی دنیا سنبھالتے تھے۔ لوگوں کے بیچ رشتے مضبوط ہوتے تھے، کوئی کسی کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ گاؤں اور قبیلوں کی زندگی سادہ لیکن محبت سے بڑی ہوتی تھی۔ شہروں میں بھی لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اکیلا پن نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایجوکیشن صرف خاص لوگوں تک محدود تھی۔ زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہوتے تھے۔ صرف مذہبی کلاس سے امیر گھروں کے بچے پڑھائی کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس دور میں تعلیمی ادارے بنائے جنہیں مدرسہ یا بیت الحکمت کہا جاتا تھا۔ ان اداروں میں میتھ، میڈیکل سائنس، ایسٹرونومی اور فلسفی پڑھائی جاتی تھی۔ یورپ میں ایجوکیشن چرچ کے ذریعے دی جاتی تھی اور باہر کی علم پر پابندیاں تھیں، لیکن بادشاہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مسلمانوں کے شہر میں بھیجا کرتے تھے۔ کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ پرنٹنگ پریس ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، اس لیے ایک کتاب تیار ہونے میں مہینے لگتے تھے۔ اس وقت جنگیں عام تھی۔ ہر امپائر دوسرے امپائر کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جنگوں میں مارے جاتے تھے۔ تلوار، نیزہ، تیر اور ڈال سب عام ہتھیار تھے۔ گھوڑے پر لڑائیاں ہوتی تھی، بڑے بڑے قلعے بنائے جاتے تھے اور زیادہ تر شہروں کے ارد گرد دیواریں ہوتی تھی تاکہ دشمن سے بچا جا سکے۔ بم، گولہ بارود ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن چینی سلطنت میں بارود کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، جس نے بعد میں دنیا کی جنگوں کو بدل دیا۔ اس وقت دنیا میں مذہب زندگی کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ مسلمان اسلام پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ کرسچن پادریوں نے لوگوں کو چرچ کا غلام بنا رکھا تھا۔ یہودی اپنے طور پر عبادت کرتے تھے اور ہندو دھرم بھی اس وقت اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ عبادت صرف مذہبی مقصد نہیں بلکہ زندگی کا حصہ تھا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پر عمل ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنے مذہب سے جڑا ہوتا تھا۔ 1000 سال پہلے دنیا میں بادشاہ ہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اس کے ایک حکم پر ہزاروں لوگ مر سکتے تھے۔ اس کے ایک اشارے پر پوری سلطنت بدل سکتی تھی۔ اس دور میں کچھ بادشاہ بہت مشہور اور طاقتور تھے۔ مثال کے طور پر اسلامی دنیا میں خلیفہ القادر باللہ بغداد کا حکمران تھا۔ قرطبہ میں امیہ خاندان حکومت کر رہا تھا، جنہوں نے اسپین کو اسلامی تہذیب کا سینٹر بنا دیا تھا۔ یورپ میں کنگ کانوٹ انگلینڈ، ڈنمارک اور ناروے کا بادشاہ تھا، جو اپنے وقت کے ایک طاقتور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ چین میں سونگ ڈائنیسٹی کا دور تھا، جنہوں نے ایجوکیشن، آرٹ اور ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کی تھی۔ اور ہندوستان میں راجپوت راجے مہاراجے طاقت کا نشان تھے، جن کی چھوٹی بڑی سلطنتیں پورے سب کانٹیننٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر بادشاہ کے پاس اپنی فوج، اپنا جھنڈا، اپنا سکہ، اپنی زبان اور اپنے اصول ہوتے تھے۔
سفر ایک مشکل ترین کام تھا، نہ سڑکیں تھی، نہ گاڑیاں، نہ ریل، نہ جہاز، صرف پیدل چلنا یا جانوروں پر سفر کرنا۔ اونٹ، گھوڑا، گدھا یہ سب اس وقت کی گاڑیاں تھی، لیکن کبھی کبھار لوگ کشتیوں پر دریا پار کرتے تھے۔ سفر میں ہفتے مہینے لگ جاتے تھے۔ راستے میں ڈاکو، جنگلی جانور، بیماری اور تھکن جیسے کئی خطرات ہوتے تھے۔ اکثر لوگ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ بہادر لوگ تجارت، حج یا جنگوں کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ اس دور میں عورت کی زندگی آج سے بہت مختلف تھی۔ زیادہ تر عورتیں گھر سنبھالتی تھی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور کھیتوں میں مردوں کے ساتھ کام کرتی تھی، اور اس وجہ سے عورتیں تعلیم حاصل نہیں کر پاتی تھی کیونکہ تعلیمی ڈپارٹمنٹ مردوں کے لیے خاص ہوتے تھے۔ لیکن اسلامی دنیا میں کئی عورتیں علم اور ادب میں بھی آگے تھی۔ کچھ عورتیں ڈاکٹر تھی، کچھ شاعرہ، کچھ محدثہ بھی تھی۔ یورپ میں عورتوں کی حالات زیادہ خراب تھے۔ انہیں پراپرٹی رکھنے یا اپنی رائے دینے کا حق نہیں تھا، انہیں کم عقل سمجھا جاتا تھا۔ البتہ دنیا میں کچھ بادشاہی خاندانوں میں عورتیں طاقتور ہوتی تھی۔ اس وقت دنیا میں کچھ رانیوں نے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں سنبھال رکھی تھی، لیکن عام عورت کے لیے زندگی سخت تھی۔ اس وقت کی اکانومی گولڈ اور چاندی پر چلتی تھی۔ ہر امپائر کا اپنا سکہ ہوتا تھا۔ بازاروں میں خرید و فروخت اونٹ اور گھوڑوں پر سامان لاد کر کی جاتی تھی۔ مسلمان تاجر پوری دنیا میں مشہور تھے۔ چین سے لے کر افریقہ تک، یورپ سے لے کر ہندوستان تک، ہر جگہ اسلامی تاجروں کا نیٹ ورک ہوتا تھا۔ تجارت میں مسالے، ریشم، خوشبو، چمڑا، کپڑا اور ہتھیار سب شامل تھے۔ قافلے ہزاروں میل سفر کرتے تھے۔ راستے میں سرائے ہوتے تھے جہاں تاجر رات گزارتے تھے۔ بازار رنگین ہوتے تھے، لوگ بولی لگاتے تھے، چیزیں ہاتھ سے بنی ہوتی تھی اور خریداری کا پروسیس زبانی ہوتا تھا۔ بینک نہیں ہوتے تھے، لیکن ایمانداری اتنی ہوتی تھی کہ لوگ ہزاروں سونے کے سکے ایک دوسرے کو بغیر لکھے دے دیتے تھے۔ 1000 سال پہلے کے انسان بھی خوشی مناتے تھے۔ شادیوں، میلوں اور تہواروں پر لوگ کھیل تماشے کرتے تھے، ڈول باجے بجاتے تھے اور رات کو آگ کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنتے تھے۔ کہانیاں سنانا ایک فن تھا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے کسی بزرگ سے قصے سننے، پریوں کی کہانیاں، بادشاہوں کے کارنامے، عاشقوں کے فسانے۔ گانے بھی ہوتے تھے، لیکن یہ گانے آج سے الگ تھے۔ رباب، ستار، بانسری اور دف جیسے ساز استعمال ہوتے تھے۔ اسلامی دنیا میں گانوں کو محدود رکھا جاتا تھا، لیکن شاعری عام تھی۔ دیوان یعنی غزلوں کی پوری کتاب لکھی جاتی تھی اور محفلیں سجدی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سائنس میں سب سے آگے تھے۔ ابن سینا نے طب کی کتابیں لکھی، الخوارزمی نے الجبرا ایجاد کی، البیرونی نے زمین کی ناپ کی، الحسن بن الہیثم نے روشنی اور آئی سائٹ پر ریسرچ کی۔ یہ سب کچھ آج سے 1000 سال پہلے اسلامی دنیا میں ہو چکا تھا، لیکن یورپ ابھی اندھیروں میں تھا۔ چین میں بھی علم بڑھ رہا تھا، کاغذ کی چھپائی، بارود اور کئی چیزیں ایجاد ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں جیومیٹری، میتھمیٹکس اور ایئر ویدک میڈیکل یعنی دیسی میڈیکل پر کام ہو رہا تھا، اور یورپ میں آہستہ آہستہ علم کی شمع جلنے لگی تھی۔ تو یہ تھی 1000 سال پرانی دنیا کا سفر، ایک ایسی دنیا کا سفر جو آج کے انسان کے لیے ناقابل یقین ہے، لیکن وہی دنیا آج کی بنیاد بنی۔ وہی سفر، وہی علم، وہی قربانیاں جنہوں نے آج کی سہولیات کو ممکن بنایا۔ آج ہم صرف ایک بٹن دباتے ہیں اور سب کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے صدیوں کی محنت چھپی ہے۔ شاید 1000 سال بعد کے لوگ بھی ہمیں ایسے ہی یاد کریں گے جیسے ہم آج 1000 سال پرانے لوگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اب آخر میں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگا۔